اس کے بعد مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیمار صحابی کی مزاج پرسی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مولانا ہمیں اس میں کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں الصحابہ خواجہ ای بیمار شد و اندراں بیماریش چوں تار شد، یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی بیمار ہو گئے اور وہ اس بیماری میں تار کی طرح دبلے ہو گئے۔ مصطفیٰ آمد بعیادت سوئے چوں ہما لطف و کرم بدھ ہوئے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس گئے کیونکہ آپ کی عادت مبارک مجسم لطف و کرم تھی۔ در عیادت رفتنے تو فائدہ است، فائدہ آن باز بھر تو آئدہ است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے میں تیرا اپنا ہی فائدہ ہے اور تجھے ہی پہنچتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں فائدہ اول کے آن شخص علیل بو کے کتب باشد و شاہ جلیل، فرماتے ہیں تیرا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار شخص کوئی کتب وقت ہو یا شاہ جلیل ہو۔ آگے لکھتے ہیں چوں دو چشم دل نداری اے انود وا نمی دانی تو ہیزم را ازود، فرماتے ہیں اے سرکش تو دل کی دو آنکھیں ہی نہیں رکھتا اور عود اور جلانے والی لکڑی میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ چونکہ گنجے ہست در عالم مرنج ہیچ ویراں را مدا خالی ز گنج، فرماتے ہیں دنیا میں خزانے موجود ہیں، پریشان نہ ہو، دنیا کے کسی ویرانے کو بھی اللہ نے خزانے سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے دل کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تم جلانے والی لکڑی اور عود میں فرق ہی نہیں کر سکتے، دنیا کے ویرانوں میں خزانے ہیں تو پھر تم کیا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں قصد ہر درویش می کن از گزاف چون نشاں یابی بجد می کن طواف، فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا قصد بغیر کسی وجہ کے کر لیا کر، اور جب کسی کا پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اصل درویش ہے تو پھر کوشش کر کے اس کے در کے چکر کاٹتا رہا کر، یعنی اس کے پاس جاتا رہا کر۔ چون ترا آن چشم باطن بین ابود گنج می پندار اندر ہر وجود، مولانا فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس باطن کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے تو ہر وجود میں خزانہ سمجھ۔ آگے کیا فرماتے ہیں ور نہ باشد قطب یار رہ بود شاہ نہ باشد فارس اسپا بود، فرماتے ہیں اگر وہ قطب نہ ہوگا تو کوئی سالک تو ہوگا، مسند فقر کا بادشاہ نہ ہوا تو فقراء کی فوج کا ایک سوار تو ہوگا۔ پس صلائے یاران راہ لازم شمار ہر کے باشد گر پیادہ گر سوار، فرماتے ہیں پس تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس روش کو لازم سمجھ، کوئی بھی ہو، پیادہ ہو یا سوار ہو، ان کے پاس جایا کر۔ ور ادو باشد ہم ای احسان نکوست کہ با احسان دوست گردد گر و دوست، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس تم گئے ہو اگر تمہارا دشمن بھی ہوا نا تو پھر بھی یہ احسان اچھا ہے، اگر دشمن ہے تو احسان کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ور نہ گردد دوست کینش کم شود زاں کے احسان کینہ را مرہم شود، فرماتے ہیں اگر دوست نہ بھی بنانا تو اس کی دشمنی ضرور کم ہو جائے گی، اس لیے کہ احسان کینے کا مرہم ہے۔ آگے فرماتے ہیں پس فوائد ہست غیر این ولیک از درائزی خائفم اے یار نیک، فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مزاج پرسی میں اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن بھلے یار میں طوالت کے خوف سے سب کو یہاں جمع نہیں کر رہا۔ آگے کیا لکھتے ہیں حاصل ہی آمد کہ یار جمع باش ہم چوں بت گر از حجر یار تراش، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کا دوست بن اور بت گر کی طرح پتھروں سے بھی دوست تراش کر۔ زاں کے امبوہی و جمع کارواں رہ زنا را بشکند پشتو سنا، فرماتے ہیں اس لیے کہ جماعت اور قافلہ فرماتے ہیں ڈاکوؤں کی کمر اور نیزے توڑ دیتے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمیں متعدد اسباق دیے ہیں، آئیے ان کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ پہلا سبق مولانا نے ہمیں پہلے ہی شعر میں دے دیا ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی بیمار ہو گئے اور تار کی طرح بالکل کمزور اور دبلے ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کا حال پوچھنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا سنت نبوی ہے، ہمیں بھی اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کی بیماری میں ان کا حال پوچھنے ضرور جانا چاہیے۔
दूसरा सबक मौलाना हमें उस वक्त देते हैं जब आप फरमाते हैं कि किसी की मिजाज पुरसी का फ़ायदा हमें खुद ही होता है, उसको नहीं होता। वो कैसे? मौलाना फरमाते हैं कि वो ऐसे कि जिस शख्स की मिजाज पुरसी के लिए आप गए हो, फरमाते हैं हो सकता है वो कुतुब वक्त हो या कोई शाह जलील हो। मौलाना ये तरस देते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह ने कुरान में 4 लोगों को अनअमता अलैहिम फरमाया है और सूरा अन्निसा की आयत 69 के मुताबिक वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और सालिहीन हैं। तो आप ये समझाते हुए नज़र आते हैं कि अगर किसी की मिजाज पुरसी से आपको अल्लाह के इनाम याफ्तगान में से किसी की सोबत मुयस्सर आ जाती है तो फरमाते हैं ये आप ही का फ़ायदा है ना, वो तो पहले ही अनअमता अलैहिम में से है। तीसरा सबक मौलाना हमें उस वक्त देते हैं जब आप फरमाते हैं कि ऐ सरकशो जो बसीरत की आंखें रखते ही नहीं हो, तुम तो ऊद और जलाने वाली लकड़ी में फ़र्क ही नहीं कर सकते। इससे मुराद ये है कि तुम बेबसीरत हो, बसीरत ना होने की वजह से अवाम और ख़वास का फ़र्क ही नहीं समझते हो। इसलिए क्या फरमाते हैं कि क्या करो? फरमाते हैं हर दरवेश का कसद करो और जब पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स वाकई अल्लाह वाला है तो फरमाते हैं फिर कोशिश करके उसके दर के चक्कर काटो, उसकी सोबत इख्तियार करो। चौथा सबक मौलाना हमें उस वक्त देते हैं जब आप फरमाते हैं कि अच्छा फ़र्ज़ कर लो जिसकी मिजाज पुरसी के लिए आप गए हो वो कुतुब वक्त नहीं है, तो फरमाते हैं कोई सालिक तो होगा। फरमाते हैं अगर फ़क्र का बादशाह ना हुआ तो अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने वाला तो होगा। पाँचवा सबक मौलाना हमें उस वक्त देते हैं जब आप फरमाते हैं कि अच्छा चलो ये समझ लेते हैं कि वो कोई अल्लाह वाला भी नहीं है बल्कि वो तुम्हारा दुश्मन है। आप फरमाते हैं फिर भी आपको उसकी मिजाज पुरसी का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपका दुश्मन इस मिजाज पुरसी को आपका एहसान समझेगा और इस एहसान की वजह से आपका दोस्त हो जाएगा। मज़ीद फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हारा दोस्त ना भी बना तो तुम्हारी दुश्मनी ज़रूर कम हो जाएगी, इसलिए कि एहसान कीनू का मरहम है। इन अशार का छठा और आखिरी सबक मौलाना हमें ये देते हैं कि हमें जमात के दोस्त बनना चाहिए और बुतगर की तरह पत्थरों से भी दोस्त बनाने चाहिए। इससे मुराद ये है कि हमें दोस्तों की ज़्यादा ज़रूरत है, दुश्मनों की नहीं है, इसलिए दोस्त बनाने चाहिए।